الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس کے ابتدائی ایام چل رہے ہیں۔ اس مہینہ کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس سے بھی نسبت موجود ہے۔ کربلا کا المناک حادثہ اور سانحہ 10 محرم الحرام کو پیش آیا۔ اس حادثے کا پس منظر کیا ہے اور اس کے متعلق بنیادی معلومات کیا ہیں اور پھر اس سے حاصل ہونے والے نتائج کیا ہیں، آج کل جمعے کا موضوع یہی ہوتا ہے۔ تو میں بھی اس مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت اور خلافت عطا فرمائی۔ دنیا میں جو انسان آتا ہے تو وہ جاتا بھی ہے۔ اس سے پہلے کئی مقدس ہستیاں دنیا میں آئی اور چلی گئیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلافت کی ڈیوٹی نبھانے کے بعد انتقال کر گئے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو لوگوں کی توجہ فوراً اس بات کی طرف ہوئی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اب مسلمانوں کا امیر کون ہوگا؟ یزید جو کہ حضرت معاویہ کا بیٹا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ اس کو اپنا نائب یا مسلمانوں کا امیر مقرر نہیں کیا تھا، وہ خود ہی تخت حکومت پر چڑھ بیٹھا اور گرد و نواح سے اپنی حکومت پر، اپنی بادشاہت پر بیعت لینا شروع کر دی۔
اس کو اس بات کا علم تھا کہ جب حکومت اور اقتدار میرے ہاتھ میں آئے گا یا میں اس کی کوشش کروں گا تو جو صحابہ کرام اس وقت موجود ہیں ان کو یہ بات ہرگز گوارا نہ ہوگی. اور 3 صحابہ کرام ایسے تھے جن سے اس کو خاص طور پہ خطرہ تھا. نمبر 1 حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 2 حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 3 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے تخت بادشاہت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ طیبہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ ان حضرات کو بلا کر میری خلافت اور میری امارت پر بیعت لے لو. چنانچہ مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ نے ان حضرات کو پیغام بھیجا اور یہ حضرات اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ اہم معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں گورنر نے بلایا ہے. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ولید بن عقبہ مدینہ کے گورنر کے پاس گئے. اس نے یزید کا خط آپ کو سنایا جس میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر تھی اور اپنے لیے آپ سے بیعت لینے کا تذکرہ تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر اظہار افسوس اور تعزیت کی. بیعت والے معاملے کو فی الحال چھوڑ دیا، اس کی طرف توجہ نہ فرمائی اور وہاں سے آ گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ معاملے کو بھانپ گئے تھے کہ اب یزید زبردستی ہم سے بیعت لینے کی کوشش کرے گا اپنی حکومت پر، یا پھر ہمیں گرفتار کروائے گا یا قتل کروائے گا. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو جایا جائے. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ مکرمہ چلے گئے. مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں 2 معاملات پیش آئے. ایک تو یہ کہ یزید نے 2000 کا لشکر یعنی فوج بھیجی جس میں 2000 لوگ تھے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت دی جائے یا گرفتار کیا جائے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اثر رسوخ والے صحابی تھے. مکہ مکرمہ میں ان کی حمایت کرنے والے بہت سے مسلمان موجود تھے. چنانچہ جب وہ فوج مکہ مکرمہ پہنچی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو یزید کا پیغام پہنچایا گیا
تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بندے تیار کر کے یزید کی فوج کے مقابلہ میں بھیج دیے. چنانچہ انہوں نے یزید کی فوج کو زبردست شکست دی. اور فوج واپس چلے گی شکست خوردہ ہو کر. اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کوفہ کے رہنے والے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھنا شروع کر دیے. خطوط کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ شروع ہو گیا. مکہ مکرمہ میں آپ کے پاس خط پہنچ رہے اور ان خطوط کے اندر یزید کی حکومت سے بے اطمینانی اور یزید کی بے ضابطگیوں کے متعلق اطلاعات تھیں. اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ والوں نے یہ دعوت دی کہ آپ آئیں اور ہم آپ سے ان مسائل کا حل چاہتے ہیں. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ خط پڑھتے گئے اور اس سوچ بچار میں تھے کہ کیا حل نکالا جائے. خطوط کے بعد وفد آنا شروع ہو گئے. کوفہ سے لوگ وفود کی شکل میں، ٹولوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنے لگے کہ ہمیں موجودہ حکومت سے مشکلات ہیں اور آپ ہمیں ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ والوں نے خط کیوں لکھے تھے، یا ان کے ذہن میں یہ بات کیوں تھی کہ بھئی اس مسئلے کا حل حضرت حسین کے پاس ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے آپ کے والد حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت رہ چکے تھے اور دارالخلافہ بھی ان کا کوفہ تھا. اور ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس منصب پر فائز رہے تو مرکز کوفہ تھا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، حضرت حسن کے بھائی تھے. اس لیے توقعات آپ سے وابستہ تھی. اور سرکردہ صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے ان میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا نام سر فہرست تھا. اس لیے بھی توقعات آپ سے وابستہ کی گئی. اور اس کے علاوہ جو شیعہ فرقہ وجود میں آیا اور اپنے آپ کو اہل بیت کا محب کہا، ان کا مرکز بھی کوفہ تھا. اور آنے والے لوگوں میں وہ افراد شریک تھے بلکہ سر فہرست تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تمام تر صورتحال کو دیکھ کر کے خطوط کا ایک لمبا سلسلہ چلا ہوا ہے اور لوگ وفدوں کی شکل میں بھی آ رہے ہیں. صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا کہ اصل صورتحال معلوم کرو کیا ہے. کوفہ والے جو کہہ رہے ہیں واقعی ایسے ہیں. کوفہ والوں کی بات پر اعتبار اس لیے نہیں تھا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اس لیے بھی بھیجنا پڑا صورتحال معلوم کرنے کے لیے
کہ کوفہ والوں نے ہی پہلے حضرت علی سے محبت کا دم بھر کے حضرت حسن سے محبت کا دم بھر کے ان کو آگے کر دیا، پھر شہید بھی کروا دیا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا۔ اس لیے صورتحال معلوم کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ آئے۔ جب آپ کوفہ آئے تو کوفہ والوں نے آپ کا بھرپور استقبال کیا اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے وقت میں 18,000 بندوں نے بیعت کر لی۔ کوفہ کا گورنر جو تھا وہ حضرت نعمان بن بشیر تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات جانتے تھے کہ کوفہ والے لوگ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتے لیکن بے وفائی کر جاتے ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو دیکھا تو پریشان ہوئے اور کہا کہ دیکھو یہ لوگ وعدے کے پکے نہیں ہیں، اس لیے یہ لوگ پھرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ باہر کے اس وقت تو حضرت مسلم بن عقیل کو ہر لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے اور ان کی عزت کر رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں اور یہاں کے رونے لانے والے لوگ آپ کو چاہتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل آپ سے تلاش کرتے ہیں، لہذا آپ تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ آنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ رخت سفر باندھا تو آپ کے گھرانے اور عزیز رشتہ داروں کا ایک گروہ اور ایک جماعت آپ کے ساتھ سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ جب مکہ مکرمہ کو چھوڑنے لگے اور یہاں سے کوفہ کا سفر شروع کرنے لگے تو متعدد صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو متنبہ کیا کہ حضرت جی کوفہ والے لوگ دھوکہ باز لوگ ہیں، آپ کے والد کے ساتھ آپ کے بھائی کے ساتھ دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا ہے، لہذا ان پر اعتبار نہ کریں اور نہ جائیں، یہی مناسب ہے۔ جو آپ کے والد کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں دھوکہ تو پھر آپ کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے مناسب یہ کہ آپ نہ جائیں۔ ان میں آپ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی انہوں نے یہ بات کہی، اور بھائی بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی سمجھایا کہ ان پر اعتبار نہ کریں، اب نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان حضرات نے بھی نہ جانے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرعی لحاظ سے اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ میں ضرور جاؤں گا، اگر لوگوں کی توقعات مجھ سے وابستہ ہیں اور مجھے مسلسل خطوط آ رہے ہیں اور وفد کی شکل میں لوگ آ رہے ہیں، میری شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کروں اگر وہ توقعات مجھ سے وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ امانتاً اور دیانتاً حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جا کر ان کے مسائل کا کوئی حل نکالوں اگر وہ مجھ سے توقعات رکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحابہ
وہ سفر آج کل کے دور کا سفر تو نہیں تھا، ذی الحجہ کی تاریخ تھی، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، چل پڑے، ادھر سے آپ چل پڑے مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف، اور ادھر کوفہ کے حالات بدل گئے۔ کوفہ کے حالات یوں بدلے کہ یزید نے دیکھا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں، لیکن وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ صحابہ کرام کو تو حیا ہے نا اہل بیت کا، تو اس لیے اس نے فوراً حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی بڑھتی کامیابی کو دیکھ کر اس نے گورنر تبدیل کر دیا اور کوفہ کا گورنر ابن زیاد کو بنا دیا۔ ابن زیاد بڑا شاطر، بڑا چالاک آدمی تھا۔ اس کو خبر پہنچ گئی کہ بھئی کوفہ کے لوگ اکثریت ایسی ہے جو حضرت مسلم بن عقیل کو چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کے منتظر ہیں۔ اس لیے یہ بھیس بدل کر منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ تو بھیس بدل کر منہ پہ کپڑا ڈال کے داخل ہوا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا ہے تو حسین رضی اللہ عنہ کو آنے کا، تو حضرت حسین آ گئے، چونکہ چہرہ اس نے ڈھانپا ہوا تھا، ابن زیاد نے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، تو لوگ سمجھ رہے تھے حضرت حسین اور استقبال کر رہے تھے، لیکن وہ ابن زیاد تھا جو کہ حضرت حسین کا جانی دشمن۔ اب اسی استقبال میں وہ گورنر ہاؤس تک پہنچا، چنانچہ وہاں گیا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی اس کو معلومات ہوگی کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چاہتے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے حمایتی ہیں، اس نے جاتے ہوئے ان کو معزول کیا اور خود اعلان کر دیا کہ میں گورنر ہوں، اور لوگوں کو اکٹھا کر کے خوب ڈرایا اور دمکایا۔ جس بندے نے حضرت مسلم بن عقیل کا حضرت حسین کا ساتھ دیا اس کی خیر نہیں، گرفتار کیا جائے گا، تکلیفیں دی جائیں گی، قتل کیا جائے گا۔ جب کوفہ والوں کو ڈرایا اور دمکایا، یہ کوفہ والے لوگ پہلے ہی بے وفائی میں بڑے ماہر تھے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے بے وفائی کی، حضرت حسن سے بے وفائی کی، تو سارے کے سارے پھر گئے۔ اب دیکھا حضرت مسلم بن عقیل نے کہ حالات بدل گئے، ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ تھے، اب کوئی بھی نہیں ہے، ڈر کے سب گھر بیٹھ گئے یا ان کے ساتھ مل گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل بڑے پریشان ہوئے، جہاں تک کہ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کا حکم دے دیا کہ اسے گرفتار کر کے لاؤ۔ واقعہ بہت لمبا ہے، وقت بہت مختصر ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کے ہاں پناہ لیتے رہے، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے ان کے ہاں پناہ لیتے۔ آخر ایک شخص کے ہاں پناہ لی جس کا نام ہانی تھا، مالدار آدمی تھا علاقے کا، علاقے والے بھی اس کی عزت کرتے تھے اور اس کی طرف جلدی ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، اس کا ایک مقام تھا۔ ابن زیاد نے جاسوس بھیجا اور حالات اور قرائن سے اس کو اندازہ ہوا کہ شاید حضرت مسلم بن عقیل اس کے ہاں پناہ گزین ہے، چنانچہ وہ بھیس بدل کر گیا اور کہا میں بصرہ سے آیا ہوں، حضرت حسین سے بڑا محبت کرنے والا ہوں، اور بصرہ والے بھی چاہتے ہیں حضرت حسین کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اور میں مسلم بن عقیل کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں۔
3000 دینار ہدیہ، بہت بڑی رقم تھی اس وقت 3000 دینار۔ آج بھی یہ جو ہے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں بنتے ہیں سونے کے سکے 3000۔ مسلم بن عقیل کے پاس آیا اور ملاقات کی اور اپنی جھوٹی محبت کا رونا رویا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سچا سمجھا، لیکن اب وہ شخص گیا اور جا کر ابن زیاد کو اطلاع کر دی کہ فلاں گھر میں موجود ہے، لہذا آپ گرفتار کر۔ اب حضرت نعمان بن بشیر کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا، ابن زیاد نے کہا گرفتار کر کے لاؤ۔ اب وہ صحابی رسول تھے، ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ مسلم بن عقیل گرفتار کرے۔ تو آمنا سامنا ہوا تو نعمان بن بشیر نے کہا میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی، کوفہ والوں کو اعتبار نہیں ہے، ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ دیکھو وہی کچھ ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ ایک کام کرو، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا، ایک کام کرو، میں دیا ہے، یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ آ جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے چل پڑے ہوں گے، تو یہاں آئیں گے تو ان کو تو بڑی پریشانی کا سامنا ہوگا، لہذا کوئی قاصد روانہ کر دیں سارے حالات بتا کر۔ ہاں جی، کوئی قاصد بھیج دیں جو جا کر وہاں کے سارے حالات بتائے تاکہ حضرت یہاں نہ آئیں۔ چنانچہ نعمان بن بشیر نے ایک قاصد بھیج دیا۔ وہ قاصد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں ملا جہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مقدر تھی۔ ہر سفر کرتے ہوئے کربلا پہنچ چکے تھے، یہ کچھ فاصلے پر تھے۔ آپ نے جب خط پڑھا تو افسوس ہوا، کوفہ والوں کی غداری پر افسوس ہوا، اور جو اپنے ساتھ افراد تھے ان کو کہا کہ بھئی حالات یہ ہیں، لہذا تم میں سے کوئی بندہ واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ میں واپس نہیں جاؤں گا، میں تو آگے جاؤں گا۔ لیکن جو ساتھ آئے تھے وہ بھی جینا مرنا ساتھ لے کے آئے تھے، انہوں نے کہا جی ہم کیسے واپس جا سکتے ہیں آپ کے بغیر۔ باہر کیف اب ادھر ابن زیاد نے فوج بھیج دی اور ان سے کئی دن تک مکالمات ہوتے رہے، باتیں ہوتی رہی، آپس میں مذاکرات چلتے رہے۔ ابن زیاد نے دیکھا کہ کئی دن گزر گئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ہتھیار بھی نہیں ڈالے اور گرفتار بھی نہیں ہو سکے۔ اس نے ایک اور لشکر بھیج دیا۔ عمر بن سعد اس لشکر کا کمانڈر تھا، وہ لشکر لے کے آ گیا اور اس نے بھی خوب ڈرایا دھمکایا اور حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے افراد کو۔ لیکن باہر کیف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے اور کہا کہ میں خود تو نہیں آیا، میرے سامنے تو بھائی یہ خطوط ہے، خطوط کا ڈھیر وہاں لگا دیا، دیکھو یہ کوفہ والوں نے خط لکھے ہیں، تو میں تو ان کے خطوں کو دیکھ کر آیا ہوں، خطوں کو پڑھ کر آیا ہوں، اپنی مرضی سے تو نہیں آیا، اور میں تو ان سے جنگ کرنے کے لیے تو نہیں آیا، میں تو کوفہ والوں کے مسائل کا حل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن ابن زیاد بہت بڑا ہوشیار اور سازشی بندہ تھا، اس نے ایک تیسرا لشکر بھی بھیج دیا۔ اس کا کمانڈر یہ شمر ذی جوشن تھا اور وہ بڑا خناس اور نہایت ناپاک طبیعت کا بندہ تھا، اور اس کے ذہن میں تھا کہ میں جلدی جلدی جنگ کروں اور ان افراد کو شہید کروں، میرے نمبر بنیں گے، میں نمبر بناؤں گا جا کر ان کے پاس کہ دیکھو یہ کام میں نے کر دیا جو باقی سے نہیں ہو رہا تھا۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بعض روایت میں آتا کہ 3 جو صورتحال دیکھی کہ میں وہاں پہنچ نہیں پاؤں گا، کوفہ والے کے اور سارے کے سارے فرقے وہی لوگ جو ہے جو بلانے والے تھے وہ لشکر کے اندر موجود تھے، مد مقابل تلوار اٹھا کے آ گئے. یہ ان لوگوں کا حال تھا. جب آپ نے یہ سب کچھ دیکھا اب آپ کو مایوسی ہوئی کہ دیکھو جن لوگوں نے خطوط لکھے آج وہی لوگ جو ہے مد مقابل آ گئے ہیں، تو میں نے وہاں کیا کرنے جانا. تو آپ نے 3 رائے پیش کی. کہا جا تو دیکھو یہ خط تھے، میں تو ان خطوں کی وجہ سے ان لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے آیا تھا، لیکن معاملہ بگڑ گیا. اب یہ لوگ سارے کے سارے پھر گئے، الٹا میرے مخالف ہو گئے، لہذا میرے وہاں جانے کا فائدہ نہیں، مجھے واپس جانے دیں. نمبر 1. یا مجھے یزید کے پاس لے جائے، میں یزید سے خود بیٹھ کے بات کر لوں گا، جیسا بھی ہے رشتے دار تو ہے، تو آپس میں بیٹھ کے ہم آپس میں طے کر لیں گے ہمارا کیا معاملہ کیا بات ہے. یا تیسری رائے پیش کی بھی دیکھو محاذ مختلف جگہ پر کھلے ہیں اور کفار سے جنگ چل رہی ہے، مجھے کسی نہ کسی محاذ پر جانے دو، میں وہاں جا کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کروں گا، مل کر اور کفار کا مقابلہ کروں گا، وہیں جہاں جتنی زندگی گزاروں گا اور شہید ہو جاؤں گا. تو مجھے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے دو جو مختلف محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. لیکن انہوں نے 3 باتوں میں سے کسی کو بھی قبول نہ کیا، بلکہ الٹا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاندان کے افراد کا پانی بند کر دیا. وہ جو میدان تھا اس کا نام کربلا ہم پڑھتے ہیں، اس میں کرب و بلا ہے. کرب و بلا، کرب نہایت تکلیف کو کہتے ہیں اور بلا وہ کیسے کہتے ہیں، مصیبتوں والی جگہ تھی. وہاں رہائش کے لیے جگہ وہ نہایت ناموافق تھی، لیکن آپ کو وقتی طور پر وہاں ٹھہرنا پڑا. قریب جو ہے دریائے فرات تھا، وہاں سے پانی کا حصول ممکن تھا، لیکن ان لوگوں نے یہ جو ابن زیاد نے فوج بھیجی ان لوگوں نے پانی بند کر دیا اور وہاں تک پہنچنا مشکل کر دیا، جس کی وجہ سے اہل بیت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں افراد پیاس کی وجہ سے نہایت پریشان تھے. اب جنگ کا ماحول بھی پیدا کر دیا. پہلے زمانے میں جنگیں یوں ہوتی تھی کہ پہلے ایک بندہ ادھر سے آتا ایک بندہ ادھر سے آتا تو پھر ان کا مقابلہ ہوتا، پھر دوسرا پھر تیسرا، پھر جنگ عام چھڑ جاتی. کوئی اس طرح کی کیفیت بھی ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے علی اکبر وہ اور دوسرے ادھر سے کفار آئے، بڑی جوان مردی سے مقابلہ کیا، لیکن باہر کیف شہید ہوئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قاسم وہ بھی مقابلے کے لیے آگے گئے، بہت کفار کو قتل کیا، لیکن باہر کیا وہ بھی شہید ہوئے. گھر کے کافی افراد شہید ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس بھی شدید تھی، لیکن باہر کے آپ کا اس دن روزہ تھا تو پانی تو پہلے بند تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو نماز ادا کرنے کے لیے جو ہے آپ نے وضو کرنے کا ارادہ کیا اور دریا کے کنارے گئے، لیکن وہاں پر بہت سے کفار جمع ہو گئے اور انہوں نے ہر طرف سے تیر برسائے. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا. تو آپ نے نماز ادا فرمانا چاہی. اب جو کفار تھے وہ جانتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ کفار کیا نعوذ باللہ بعد میں سبقت لسانی نہ ہو جائے، جو مخالفین تھے بس دنیا کے کسی عہدے کسی منصب کسی پیسے کے لالچ میں تھے، یا کس طریقے سے اپنی وہ ڈیوٹی سمجھتے تھے، بے وقوف تھے. باہر کے فاسق فاجر ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو ان کی جرت نہ ہوتی تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے مقابلہ کریں. سامنے کی طرف سے کوئی وار نہیں کرتا، جو کرتا پیچھے سے وار کرتا تھا. باہر کے بہت زیادہ
جب آپ پر تیروں کی بارش ہوئی، آپ نے نماز ادا کی، سجدے کی حالت میں یہ کیفیت ہوئی کہ تیر برسا رہے تھے۔ آخر کار حسین رضی اللہ تعالی عنہ کافی زخمی ہوئے، تو یہ جو فوج کا کمانڈر بن گیا تھا شمر ذی الجوشن، اس نے نہایت صفاقی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ ایک دبے دار کتا جو ہے وہ شہید کرے گا حسین رضی اللہ عنہ کو، تو اس کے جو ہے نا جسم پر برس تھا، یا اسے ہم کوڑ کہتے ہیں یا پھلویری کہتے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کے بندوں میں صرف ایک بچہ بچ گیا جو حضرت زین العابدین تھے، وہ بیمار تھے، اور ان کو اس لیے چھوڑ دیا کہ چلو یہ بیمار ہے، یہ ہمارا مقابلہ کیسے کریں گے، نہ یہ لڑ رہے تھے، چھوڑ دیا۔ یا وہ خواتین تھی جو ساتھ آئی تھی۔ اس قافلے کو لے کر ابن زیاد کے پاس کوفہ میں پہنچے۔ اب کوفہ میں پہنچے، 72 افراد وہاں پہ شہید ہوئے، ان حضرات کے سر ساتھ لیے ہوئے تھے۔ جب ابن زیاد کے دربار میں گئے، ابن زیاد بہت طبیعت کا گندا بندہ تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو چھڑی کے ساتھ اس طرح چھڑی لگانے لگا، اور آپ کے ہونٹ مبارک پر چھڑی اس طرح رکھی اور کہنے لگا بتاؤ یہ تمہاری جو اکڑ تھی ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس طرح کی بکواس بھی کی۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے خوب اس کو ڈانٹا، کہا وقت تمہیں اس بات کا پتہ نہیں جس جگہ تو چھڑی لگا رہا ہے یہ وہ جگہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کئی مرتبہ اس جگہ کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ تو تاریخ اسلام کا یہ بہت ایک المناک حادثہ ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے یزید کے پاس جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر پہنچا تو اس وقت بھی یہ معاملہ ہوا کہ اس نے وہ چھڑی آپ کے ہونٹ پہ لگائی، تو وہاں جو ہے بھی ایک صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے پھر یہی بات کہی کہ میں نے اس جگہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے اور تم یہاں چھڑی لگا رہے ہو۔ یزید بھی اس بات پہ غصے ہوا، سیکھ پا ہوا، اور ان کو جو ہے اپنے مجلس سے باہر نکال دیا۔ بارکیت کی تاریخ اسلام کا بہت المناک واقعہ ہے، اور جن لوگوں نے یہ معاملہ کیا ہے وہ تاریخ اسلام کے مسلمانوں کے اسلام کے مجرم ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یزید کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ بندہ جب اقتدار پہ بیٹھا تو اس وقت اس بندے نے بہت سارے ایسے کام کیے جو کہ غلط تھے اور نہیں کرنے چاہیے تھے، فاسق و فاجر بندہ تھا۔ اس معاملے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حق پہ کون ہے؟ یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ یزید اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن حضرت حسین یہ جنت کے سرداروں میں سے سردار ہے۔ یزید کی کیا فضیلت ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جس باری لشکر نے سفر کیا جا کر جنگ کی تھی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے متعلق فرمایا کہ مغفور اللہم، ان کی بخشش کر دی جائے گی، وہ جنتی ہے۔ تو یزید بھی اس میں شامل تھا۔ تو دیکھو یہ بات یاد رکھو، روایت اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن اگر وہ روایت ہے تو یہ بھی روایت ہے کہ جو لشکر پہلی مرتبہ باری سفر میں گیا یزید اس فوج میں موجود نہیں تھا، لہذا مغفور اللہم کی بات کیسے؟ بعض روایت میں آیا کہ جب پہلا لشکر وہاں گیا تو وہ بیمار ہو گیا، اور یزید کو پتہ چلا کہ جو ہماری فوج گئی ہے مسلمانوں کی وہاں جا کے بیمار ہو گئی ہے، تو اس نے اشعار کے اور خوشی کا اظہار کیا، شکر ہے کہ میں نہیں گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹا اور اس کو بھی دوبارہ بھیجا، تو یزید جو گیا وہ دوبارہ گیا، پہلی مرتبہ نہیں گیا۔
اور کسی حدیث میں نہیں آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کا نام لے کر اس کو جنتی فرمایا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ خوبی ہے، یہ فضیلت ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، اور سب صحابہ کرام کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے، کلہم وعد اللہ الحسنی، سب سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اور آپ شہید ہیں، اور شہداء کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اللہ پاک کے ہاں روزی پاتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ قرآن کہتا ہے۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اہل خانہ شہید ہیں، اور شہید کا مقام اسلام میں یہ ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہے، شہید خود بھی زندہ ہے، اس کا مشن بھی زندہ رہتا ہے۔ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے وہ ہر گھر میں ہے، اور ہر محلے میں حسین نام کا بچہ موجود ہے، لیکن یزید کا نام لینے والا، یزید نام کے بچے آپ کے علاقے میں کتنے کے ہیں، اور لوگ کتنا کہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، پھر بھی کوئی یزید کی حمایت کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر دعا کرو اللہ پاک تمہیں جو ہے وہ یزید کے ساتھ اٹھائے، ہمیں حضرت حسین کے ساتھ اٹھائے، تمہارا عشر یزید کے ساتھ کرے اور ہمارا عشر حضرت حسین کے ساتھ کرے۔ اہل سنت والجماعت کبھی بھی یزید کی حمایتی نہیں ہے، اور نہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کے حمایتی تھے۔ اس نے جو کام کیوں بعد میں کیا ہے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے کال فیک کرتے ذمہ دار نہیں ہے۔ باپ کے بعد اگر بیٹا خراب ہو جائے باپ کا کیا معاملہ اس میں، لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان اپنی جگہ بلند۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت اور خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت تشریف فرما تھے، حضرت حسن تشریف لائے، حضرت حسین تشریف لائے، حضرت فاطمہ آئی، حضرت علی المرتضیٰ آئے، مسلم شریف میں روایت ہے، آپ نے چادر مبارک ان کے اوپر اوڑھ لی اور فرمایا ہاں اولائی اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو یہ تو اپنی جگہ ان کی فضیلت ہے، جبکہ یزید کی ایسی کوئی فضیلت موجود نہیں ہے۔ لہذا ہم یزید کے جو کام ہے اس کے ہرگز ذمہ دار نہیں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید کا قصور نہیں ہے، اس نے کون سا خود قتل کیا۔ اب بھائی ابن زیاد کو گورنر بنانے والا کون تھا؟ وہ یزید تھا، اور پھر ابن زیاد اسی کا گورنر تھا، اس نے فوج بھیجی تھی، اور پھر جب اس کو پتا چلا کہتے جو تو گرفتار کرنے کے لیے کہا تھا، ہم کہتے ہیں بدی کو گرفتار کرنے کے لیے کہا تھا، اگر قتل کرنے کے لیے نہیں کہا تھا تو پھر جب اس نے قتل کروا دیا تو یزید نے ابن زیاد کو، عمر بن سعد کو کیا سزا دی؟ اگر وہ اس پہ راضی نہیں تھا سزا دینی چاہیے تھی نا۔ اگر صرف گرفتار کرنے کا کہا، شہید کرنے کا نہیں کہا، اور انہوں نے شہید کیا، ہزاروں کی تعداد میں جا کر چند گنے چنے افراد پہ جا کے جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کرنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اور یزید نے ان کو کیا سزا دی؟ کسی کو کوئی سزا نہیں دی۔ تو اس سے صاف واضح ہے یزید اس کا ذمہ دار ہے۔ آج ہم سے لوگ پوچھتے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے؟ میں یہ واضح الفاظ میں کہتا ہوں یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار ہے۔ نمبر 2، وہ کوفہ کے رہنے والے غدار جو اہل بیت سے محبت کا لیبل لگاتے تھے، جنہوں نے خطوں کے خط لکھے، جنہوں نے وفدوں کی شکل میں جا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی، وہ سارے کے سارے غدار پھر گئے۔ وہ کوفہ کے لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ذمہ دار ہیں۔ جب ان کی دعوت پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ چل پڑے، اب سارے کے سارے پھر گئے۔ حضرت علی کے ساتھ غداری کرنے والے بھی یہی لوگ تھے، حضرت حسین کے ساتھ غداری کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں، حضرت حسن پر قتل حملہ کرنے والے بھی یہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ آج انہی کے لوگ محرم کے مہینے کے اندر پیٹ کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ تمہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت تھی تو پھر تم نے اپنے موقف سے راہ فرار کیوں اختیار کیا؟ تم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حفاظت کیوں نہ کی؟ اگر تم واقعی محبت کرنے میں، تم کہاں مر گئے تھے اس وقت؟ کہاں تھے تم لوگ؟ تمہارے اباء و اجداد کیوں اپنے موقف سے پھر گئے تھے؟ آج ان کے نام پہ اپنے سینے پہ چھریاں مارنے سے کیا ہوگا؟
वावेला करने से क्या होगा? जो कातिल है वो कातिल रहेगा। जिस तरह यजीद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शहादत का जिम्मेदार है, इसी तरह ये पीटने वाले लोग जिन्होंने मोहब्बतों के दावे करके हजरत हुसैन को आने की दावत दी थी कूफा में, ये भी हजरत हुसैन की शहादत के जिम्मेदार हैं। मेरे भाई ये बात बड़ी लंबी है, एक आध बात करता हूं क्योंकि वक्त हो चुका है, लेकिन बात है समझाने की। यजीद के मजालिम ऐसे हैं, हम किसी भी तरीके से यजीद का साथ देने वाले नहीं हैं। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का अलमनाक वाक़या पेश आया, मदीना तैयबा के अंदर वो खवातीन का काफिला जो अहले बैत की थी पहुंचा, मदीना तैयबा के अंदर कोहराम मच गया कि कितना बड़ा हादसा हो गया। क्योंकि उस दौर में मोबाइल तो था नहीं, उस दौर के अंदर टेलीफोन तो था नहीं कि बेक वक्त राब्ते हो जाते और खबरें पहुंच जाती। लेकिन जब वो काफिला दोबारा यहां पहुंचा तो पता चला सारे के सारे हालात का, तो सारे मदीना वाले यजीद के मुखालिफ हो गए। और यजीद ने फिर फौज भेजी हजारों की तादाद में मदीना तैयबा पर चढ़ाई करने के लिए, जो मेरे मुखालिफ कत्ल कर दो। हजारों की तादाद में उस वक्त मुसलमान कत्ल किए गए। ये कैसा मुसलमान है जो मुसलमानों के कत्ल आम को जो है वो अपने लिए जायज समझता है? मस्जिद नबवी के अंदर जो है यजीद की फौज के घोड़े बांधे गए और 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज नहीं हुई, 3 दिन तक अजान नहीं हुई। हजरत सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबी हैं और बड़े मुहद्दिसीन में उनका शुमार है। फरमाते हैं कि मैं मजजूब बन के एक जगह पर मस्जिद नबी में हुजूर नबी पाक सल्लम के रोजे के पास छुपा रहा। मुझे लोगों ने, फौज के लोगों ने छोड़ दिया, ये तो पागल लगता है। कहते हैं कि उस वक्त मस्जिद नबी में 3 दिन अजान नहीं हुई। सुनन दारमी में रिवायत मौजूद है, जो हदीस की मारूफ किताब है। 3 दिन तक जो है वो मस्जिद नबी में अजान नहीं हुई, वहां पर घोड़े बांधे गए। और फरमाया कि उस वक्त जब नमाज का वक्त होता, हुजूर नबी पाक सल्लम के रोजा से मैं अजान की आवाज सुनता था। तो ये कोई छोटा जुर्म तो नहीं है। फिर उससे बड़ा जुर्म और भी किया। मक्का मुकरमा में भी जब ये बातें पहुंची, इतना बड़ा अलमनाक हादसा पेश आया अहले बैत की शहादत का, और मदीना तैयबा में ये चढ़ाई कर दी। अब मक्का के लोग भी मुखालिफ हो गए। मुखालिफ तो होना ही था और होना चाहिए भी था। अब अपनी फौज वहां भी भेज दी। जो अमर बिन साद था, जालिमों में से एक था, वो उसी मदीना तैयबा वाली जंग के अंदर जो है इसी कश्मकश में जो है ना वो इसी जो है वो वाक़े के दौरान मारा गया, इसी दौरान मरा वो। और फिर जो फौज वहां भेजी मक्का मुकरमा के अंदर, उन्होंने बैतुल्लाह पर गोलाबारी की और वो बैतुल्लाह का गिलाफ जला दिया, बैतुल्लाह की छत गिरा दी, बैतुल्लाह के तकद्दुस को पामाल किया, जिसकी हुर्मत का हुक्म मुसलमानों को दिया गया। तो ये काम मुसलमानों के कैसे होंगे और हम उसकी हिमायत कैसे करें? जो लोग यजीद की हिमायत करते हैं उसके इन जुर्मों को क्यों नहीं देखते? और अल्लाह का करना ऐसा हुआ, यजीद का इंजाम भी इबरतनाक हुआ। ठीक है तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के 3 साल बाद मर गया और उस मौका पर मरा जब बैतुल्लाह पे चढ़ाई के लिए उसने फौजें भेजी और बैतुल्लाह की बेहुरमती कर रही थी। उन्हीं दिनों 3 दिन नहायत दर्द और जो है वो आला दर्जे की बेचैनी में रहकर एड़ियां रगड़ कर मरा। उसी दौरान उधर फौज बेहुरमती कर रही थी बैतुल्लाह की, इसी दौरान ये बंदा इधर मरा है। अल्लाह पाक ने इबरत का निशान बनाया ऐसे लोगों को। बाहर क्या, ये बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा सानिया है इस्लाम का। और मुसलमानों को चाहिए अपनी तारीख को पढ़े, लेकिन ऐसे वाकयात में तारीख के अंदर झूठ भी बहुत भरे पड़े हैं। इस चीज का जरूर ख्याल रखें कि झूठों पर एतबार न करें। तारीख के अंदर लिखने वालों ने बहुत सारे झूठ भी लिख दिए हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हैं और उनके अहले बैत शहीद हैं, सारे के सारे जनती, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खाम खा की बातें जो पीटने वालों ने किताबों में डाल दी है ना, वो बड़ी अजीब है। फिर जो फौजें आई और उन्होंने कहा आकर कि देखो जी हमने तो अपने बहु अजदाद का बदला ले लिया जो बदर के अंदर मारे गए थे, ओद के अंदर मारे गए थे। ऐसी बात नहीं है, ये झूठ है। ठीक है, वो किसी लालच में आकर उन्होंने किया और वो अपने गुनाह के जिम्मेदार हैं, हम उनकी बिल्कुल सफाई नहीं देते। लेकिन ये कहो कि वो
مکہ کے مشرکوں میں سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مشرکین کا تو استحصال ہو چکا تھا، اس سے پہلے اسلام ہر جگہ پھیل چکا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یزید نے اپنے اقتدار کی ہوس میں ان لوگوں کو تیار کیا، ان کو لوگوں کو لالچ دیے، اور یہ لوگ جا کر جو ہے اہل بیت سے نبرد آزما ہوئے، مدینہ والوں سے نبرد آزما ہوئے، مکہ مکرمہ کا تقدس پامال کیا، اور یہ لوگ اپنے ظلم کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ تو باہر کیا یہ دونوں کا تقابل بنتا نہیں، جو کہتے ہیں حضرت حسین حضرت یزید، حضرت حسین میں سے اور یزید میں سے حق بر کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ، آپ کے اہل بیت حق پہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو محرم کو جس طریقے سے اور بڑے امتیازات ہیں، اس میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں تاریخ میں، اہم واقعات، ان میں ایک واقعہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے۔ المناک واقعہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیش آیا۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب شہید کیے گئے، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور 10 محرم کو حضرت حسین شہید کیے گئے۔ تو ہم حضرت عمر بن خطاب کی عظمت کے بھی قائل ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت کے بھی قائل ہیں۔ آپ جو آج محرم کا مہینہ آتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب بھی اسی مہینے میں انہی تاریخوں میں شہید کیے گئے، اور ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا۔ آپ مصلی پہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک مجوسی نے، آگ کے پجاری نے آپ پر نماز کے دوران حملہ کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور آپ زخمی رہے، پھر کچھ دن بعد وفات پا گئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اسلام کی خاطر جن کی بھی قربانیاں، ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کو بھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی، بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی۔ صحابہ کرام کی قربانیاں بھی اپنی جگہ، اہل بیت کی قربانیاں بھی اپنی جگہ، وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کی عظمت کا، کسی کی فضیلت کا، کسی کی قربانی کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایمانی غیرت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے کہ حق کی خاطر اگر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے، اسلام کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے، تو ہم اس کے لیے گریز نہ کریں، ہم اس کے لیے اپنی جان کو نہ کھپائیں، ہم اپنی جان کو نہ چھپائیں۔ کوفہ والوں نے یہی کام کیا، اپنی جان کو چھپانے کے لیے سارے کے سارے پھر گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں ایسی غداری سے، ایسی ذہنیت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد